ملک میں سیاسی ہلچل، حکومت اپنے موقف پر قائم، اپوزیشن بھی اپنے مطالبات پر بضد، سیاسی بساط پر نئی چالوں کے لیے سیاسی بازیگروں کے رابطے، تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان ایک بار پھر رابطہ، آئین اس وقت خطرے میں ہے، جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، عمر ایوب کا کہنا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی سے علیحدگی میں ملاقات بھی نہ کروا سکی، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین کو بچانے کے لیے سب سے مشاورت کر رہے ہیں، ہم سب نے سوچنا ہے انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن ہے، جبکہ جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک میکنزم بنایا ہے۔ پی ٹی آئی کے نہ آنے پر مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی، اسپیکر قومی اسمبلی کا کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان، میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں چل سکے، اس میٹنگ کو آگے رکھ بڑھانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اس لیے آج کی میٹنگ ملتوی کر رہے ہیں، لیکن میرے دروازے کھلے ہیں، توقع رکھتا ہوں دونوں طرف سے مذاکرات کیے جائیں، مذاکراتی کمیٹی قائم رہے گی، اسے تحلیل نہیں کر رہے۔ 31 جنوری تک مذاکراتی عمل بحال نہ ہوا تو کمیٹی تحلیل کر دیں گے، ہم نے اپوزیشن کا بہت انتظار کیا، پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن 31 جنوری ہے جو ابھی باقی ہے، مذاکرات کا سلسلہ عملاً ختم ہو چکا، ہماری کمیٹی 31 جنوری تک قائم رہے گی، اگر یہ اسپیکر سے بات کرتے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے ایک ہی جگہ مذاکرات ہو رہے تھے، کہیں اور نہیں، فراغ دلی سے ان کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ مذاکرات آگے نہ بڑھ سکے، مطالبہ تھا 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھتے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں نیا صدر علی امین گنڈاپور کی مرضی سے تعینات کیا گیا، عہدہ چھوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے درخواست کی تھی۔ حکومت کو ڈر ہے آزاد جوڈیشل کمیشن بن گیا تو بے نقاب ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ متنازع پیکا ایکٹ سمیت دیگر بلز پر مشاورت نہیں کی گئی، پنجاب میں اس وقت جبر کا قانون ہے، یہ فسطائیت 8 فروری 2024 سے جاری ہے، تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں ہماری پارٹی رہنماؤں کے گھروں پر حملے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے اور گھر پر حملہ کیا، حکومت مذاکرات کے نام پر ڈرامہ کر رہی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات کے راستے بند کرنا جمہوریت کی روح کے خلاف ہے، حالات جیسے بھی ہوں مذاکرات سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے تو یہ ایک لا حاصل مشق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار ہوا ہے، ہماری مثبت کوشش ہے کہ بات چیت آگے بڑھے، اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے، ہم جواب دیں گے، جب تک آئیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ جب حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے گی تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر شبلی فراز کی سینیٹر علی ظفر کے ہمراہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، تحریری مطالبات پر دن ضائع کیے، سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کے لیے میرے کیسز کا مطالبہ نہ رکھا جائے، ہم عدالتوں سے اپنے کیسز سے ریلیف لیں گے، یہ مذاکرات عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ گھوست ملازمین کی نشاندہی کرنے والے قابل تعریف ہیں، ان کالی بھیڑوں کو ملازمت سے نکال کر قوم کا پیسہ بچایا، وفاقی اداروں میں بھی شفاف کام کرنے کی ضرورت ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کھیل کے میدان ویران ہو گئے تھے، چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں انعقاد ہونا باعث اعزاز ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا قلعہ عبداللہ اور بنو میں کارروائی، 8 دہشت گرد ہلاک، 9 زخمی، قلعہ عبداللہ میں خوارج کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش، دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملے کی کوشش ناکام بنا دی،
فائرنگ کے تبادلے میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوار جہنم واصل، 2 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے۔ دوسری کارروائی بنو کے علاقے جانی خیل میں کی گئی۔ آپریشن کے دوران 3 خوارج ہلاک۔ علاقے میں کسی بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، ISPR۔ 2022 میں اقتدار میں آ کر ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہماری حکومت میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا۔ ماضی میں ہماری حکومت نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ پاکستان میں معدنیات کا بڑا خزانہ موجود ہے۔ حکومت اور نجی شعبوں کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ حکومت پائیدار معاشی استحکام کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ تمام اعشاریہ مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا پالیسی ریٹ کی کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ بزنس کونسل کے وفد سے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آئندہ بجٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے ہدف کے لیے پرعزم ہے۔ سینٹ اجلاس میں متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ڈیجیٹل نیشن بل 2025 منظور۔ پیکا ایکٹ ترمیم پر سینٹ گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ اپوزیشن کا چیئرمین ڈائس کے سامنے شدید احتجاج اور شور شرابہ۔ پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ پیکا کا مقصد سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر قانون کا مقصد بھلائی ہے تو کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے پیکا ایکٹ پر میری ترمیم تھیں جنہیں نہ کمیٹی نے منظور کیا اور نہ ہی مسترد کیا گیا۔ یہ قائمہ کمیٹی کی نامکمل رپورٹ ہے۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا کہ بل کا تعلق اخبار یا ٹی وی سے نہیں، صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ صحافیوں کا اس بل سے کوئی معاملہ نہیں۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کا ملک بھر میں احتجاج۔ صحافیوں کی بڑی تعداد کی پیکا بل کی منظوری کے خلاف نعرے بازی، ہاتھوں میں کالے جھنڈے، بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج۔ قانون کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دے دیا۔ پیکا ایکٹ کو جلد بازی کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اگر یہ قانون شفاف ہے تو پھر صحافتی تنظیموں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ پریس کلب کے سابق صدر امتیاز خان فاران نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کیا۔ آج سے ملک میں تحریک آزادی صحافت شروع۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری۔ حکومت کو اندازہ ہی نہیں وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ آج پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں احتجاج نہ ہو۔ صدر PFUJ افضل بٹ کا اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی تحریک سے خطاب۔ کہا احتجاجی دھرنا متنازع پیکا ایکٹ کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ PFUJ نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے ڈٹ کر بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات۔ پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار۔ بولے پیپلز پارٹی کسی بھی ایسے بل کا حصہ نہیں بنے گی جو آزادی صحافت میں رکاوٹ بنے۔ ایسے تمام اقدامات کی مخالفت کریں گے جس سے صحافی برادری کو نقصان پہنچے۔ کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کریں، کہیں اور جا کر چغلی نہ کریں۔ کوشش کریں گے تاجروں کے مسائل حل کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ کہا کراچی کے تاجروں سے بھتہ وصولی کا خاتمہ ہو گیا تو یہ کریڈٹ سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ہے۔ آج آپ سے بھتہ لیا جاتا ہے، نہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اب آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ مذاق کیا کریں لیکن ان کے ساتھ جو برداشت کر سکیں۔ آپ لوگ مذاق کرتے ہیں، دوسرے لوگ سیریس لے لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تاجروں کو مشورہ۔ بولے جہاں پوری دنیا کے لوگ آ کر رہتے ہوں وہاں مسائل تو ہوں گے۔ کراچی پاکستان کا گروتھ انجن ہے اور پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ اس صوبے کے لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں ملتا۔ کراچی کے ایشوز نئے نہیں۔
پاکستان دولت مشترکہ کا اہم رکن ہے۔ دولت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے۔ ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دولت مشترکہ یوتھ الائنس کی تقریب سے خطاب۔ کہا جوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے پنجاب اور وفاق نے متعدد منصوبے شروع کیے۔ دولت مشترکہ بہترین شراکت داری کا پلیٹ فارم ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی سفارش، وفاقی تحقیقاتی ادارہ حرکت میں آ گیا۔ 27 بڑی کمپنیوں کی مبینہ منی لانڈرنگ اور انسائڈ ٹریڈنگ کی تحقیقات شروع۔ بڑے اسٹاک ایکسچینج بروکرز کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انسائڈ ٹریڈنگ اور منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنیاں مبینہ طور پر اسٹاک مارکیٹ میں غیر قانونی اتار چڑھاؤ میں ملوث ہیں۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈر واپس لے لیے۔ سسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے آرٹیکل 191(a) کی تشریح کے نوٹس اور کیس دوبارہ اسی بینچ کے سامنے منتقل کرنے کے آرڈرز ختم۔ عدالت کا نذر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ سسٹم ڈیوٹی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کا بھی حکم۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس عہدے پر بحال۔ رجسٹرار آفس نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے عہدے پر بحالی کا آفس آرڈر جاری کر دیا۔ نذر عباس کو آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے پر سپریم کورٹ نے غلطی کو سنگین قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کی سماعت کی اور غلطی کو فطری قرار دیتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ وفاقی حکومت کا جسٹس منصور علی شاہ کے فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے آئینی بینچ کو آگاہ کر دیا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق غیر آئینی فیصلہ ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت چیلنج کرے گی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ بحیثیت جج ہمیں عدالتی احکامات اور انتظامی احکامات کے درمیان واضح فرق کو سختی سے برقرار رکھنا چاہیے۔ یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے احکامات پر عمل ہو۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کے کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کیس سننے سے معذرت۔ جسٹس عائشہ ملک نے نوٹ میں لکھا کہ ہمارے احکامات کے کسی کے ذریعے نظر انداز یا خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ججز کمیٹیوں نے عدالتی حکم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بینچ سے کیس واپس لے لیا۔ عدالتی حکم انتظامی احکامات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وکلاء اپنے حقوق اور عوام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر آئی۔ ایک خط نے پورے نظام کو تبدیل کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب۔ کہا ہم سب پاکستانی ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ وکلاء میڈیا درکار ہے جو شخصی آزادی کے تحفظ کا اظہار برملا کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی روزانہ 16 ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، انہیں 2 اخبارات بھی دیے جاتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کو کیٹیگری بی کے تحت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولت فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بیان۔ بانی کو ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی اجازت ہے، لیکن ہم 3 سے 4 کرا دیتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ملاقاتی بہت ہیں اور ملنے والا ایک ہے، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ عدالت نے ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جیل سہولیات فراہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ کہا گیا گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ کابینہ کا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا جس پر سزا ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا 384 ارب روپے کا ہدف ایف بی آر نے پورا نہیں کیا، کوئی اشتہار نہیں آیا، گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ وزیر دفاع گاڑیاں خریدنے کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں۔ چوری، بدماشی، غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور سے پی ٹی آئی کے صوبائی صدارت سے استعفیٰ لے لیا گیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے گنڈاپور کا استعفی منظور کر لیا، اعلامیہ بھی جاری۔ 25 جنوری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو صدر خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ جنید اکبر کو نیا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، مجھے صوبائی صدارت ڈھول بجانے کے لیے نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے نئے صوبائی صدر جنید اکبر خان کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا علی امین گنڈاپور 5 سال تک وزیر اعلیٰ رہیں گے، ان پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اس لیے صوبائی صدارت مجھے سونپی گئی۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورکر کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تو اسے تھانے کا گھیراؤ کریں گے۔ غیر قانونی گرفتاریوں کے بعد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ذمہ داری آئی جی خیبر پختونخوا پر ہوگی۔ جنید اکبر خان نے آئی جی خیبر پختونخوا کو خبردار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی۔ وکیل انصر کیانی کی بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست، بولے بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جائے۔ عدالت نے عبوری درخواست ضمانتوں میں 11 فروری تک توسیع کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف میں تشکیل 9 کا عمل جاری، سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ پی ٹی آئی پنجاب کے چیف آرگنائزر مقرر۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عالیہ حمزہ کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چند دن قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ جنید اکبر کو خیبر پختونخوا کا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کی فروری میں گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس کا انتظام سنبھالنے کی تیاریاں مکمل، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وفاقی حکومت سے گرین لائن بس سروس کا انتظام سندھ حکومت کو منتقل کرنے کے لیے رسمی کارروائی مکمل کرنے پر غور۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گرین لائن منصوبہ جنوری میں حکومت سندھ کو سونپا جانا تھا۔ سندھ حکومت فروری 2025 میں گرین لائن بس سروس کے آپریشن سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ گرین لائن منصوبہ کراچی کے مسافروں کے لیے ایک اہم سہولت ہے۔ شہریوں میں ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، ذرائع کے مطابق 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 259 روپے 13 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 266 روپے 95 پیسے ہونے کا امکان۔ اسٹیل ٹاؤن کے رہائشیوں کا نیشنل ہائی وے پر احتجاج، 7 ماہ سے بند گیس کی بحالی کا مطالبہ، خواتین اور بچوں سمیت مظاہرین کی بڑی تعداد کا گیس کی فراہمی کے لیے احتجاج جاری۔ اسٹیل مل کے سی ای او اسد اسلام ماہنی اور کرپٹ افسران کے خلاف شدید نعرے بازی، احتجاج کے باعث بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کی طویل لائنیں، معاملات متاثر۔ مظاہرین کا ڈپٹی کمشنر ملیر سے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ، مظاہرین کا کہنا ہے کہ بلز جمع کروانے کے باوجود انسانی حقوق کا سلوک نہیں کیا گیا۔ ملتان میں سلنڈر دھماکے کی انکوائری کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل، کمیٹی 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کمشنر ملتان نے زخمیوں کی عیادت کی، گیس چوری کے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے اضافے کے بعد 278 روپے 92 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں 13 پیسے کی کمی، ڈالر 280 روپے 91 پیسے پر بند۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، فی تولہ سونا 2700 روپے سستا ہو کر 2,86,400 روپے کا ہو گیا، چاندی کی قیمت میں بھی 32 روپے کی کمی ریکارڈ۔ وزارت مذہبی امور نے حتمی حج پیکج کا اعلان کر دیا، لانگ حج پیکج کی حتمی قیمت 10,75,000 مقرر، سرکاری حج اسکیم میں محدود تعداد میں نشستیں باقی، نئی درخواستوں کی اصولی پہلے پائیے کی بنیاد پر 30 جنوری تک ممکن۔
نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرنیل نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ رچرڈ گرنیل نے بانی کی رہائی کے مطالبے سے تعلق کی گئی ایک کے سوا تمام ٹویٹس بظاہر ڈیلیٹ کر دی۔ نامزد خصوصی ایلچی کی ٹویٹ ایکس ٹائم لائن پر اب دستیاب نہیں۔ بانی تحریک انصاف کے حمایتیوں اور مخالفین نے سوشل میڈیا پر بحث کا بازار گرم کر دیا۔